اگلا کویسچن موجودہ دور کے حساب سے بہت کریٹیکل ہے کہ آج کل یہ بات ہر گھر میں ہوتی ہے اور اب مذہبی طبقہ بھی کافی حد تک یہ بات کرنے لگ گیا ہے کہ بھی آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، کسی شخص کا ذاتی کردار اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو یہ بات درست ہے؟ یعنی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یار کسی شخص کا ذاتی کردار کچھ اور ہے تو آپ کو باقی نہیں پتا. میرا موقف بھی یہی ہے کہ آپ جس کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکمران جو ہے وہ بڑا نیک شریف پرہیزگار عمر بن عبدالعزیز آ جائیں. او میرے بھائی، بکریوں میں سے ایک بکری نکلے گی نا حکمران کے طور پہ. جس طرح کی ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگی نا. ہم سب کیا ہیں کہ سارے پاک و صاف ہیں، انہی میں سے حکمران چنے جائیں گے نا. تو جڑا کٹو گے وہی لال نکلتا جائے. ٹھیک ہے نا جی. میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں. جو لوگ آف شور کمپنیوں کی بات کرتے تھے ان کی اپنی کمپنیاں نکل آئیں، ان کے دائیں بائیں کے لوگوں کی کمپنیاں نکل آئیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر انہوں نے کہا نہیں، ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، ایک بری بدعت بھی ہوتی ہے، اچھی کمپنی بھی ہوتی ہے، بری کمپنی بھی ہوتی ہے. اور پہلے وہی لوگ کہتے تھے نہیں آف شور کمپنی تو بناتا ہی وہ ہے جس نے چوری کا مال چھپانا ہو. پھر ڈیفینیشنیں بدلنا شروع ہوگی. میرا موقف یہ ہے کہ ذاتی کردار کسی کا سب کا ہی برا ہو، آپ کو کسی نہ کسی فارم میں نظر آ جائے گی کمزوری. آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں، آپ میں بھی ہے، ان میں سے بہتر دیکھ لیں. جو میں اکثر کہتا ہوں، میرا ووٹ کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ووٹ الیکشن 2018 انجینئر مدنی مرزا لکھے، اس میں نے کھول کے کہا کہ اللہ کے بندو یہ آپ اپنا حق یوز کریں تاکہ آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنی ان پٹ دے سکیں. باقی ظاہر ہے کہ انہی میں سے ہی چننا ہے نا. اچھا، اگلا کویسچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ کسی شخص کی شہرت جو ہے اسی کے تحت دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں موسٹلی. تو مثال کے طور پہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں سنا ہے کہ جی یہ شخص تو بالکل بدکار ہے، لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کہ جی میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے جی فلانا شخص بڑا کرپٹ ہے، اس نے اس کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، صرف ایک سنی سنائی بات پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایسا گمان رکھنا کیسا ہے؟ جو بندہ ٹی وی کے آگے اوپر کہے کہ میں اپنی فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں رشوت کے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے میرے کام فوراً ہو جاتے ہیں، میں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہوں، نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں، سب کو پتہ چل جائے گا، تو اس کی بات تو کوئی گنجائش ہی نہیں نا. وہ تو اقرار جرم کر رہا ہے نا. اس طرح کے اقرار جرم والوں کے اوپر تو حد بھی نبی علیہ السلام نے لگائی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں، مجھے پاک کر دیں. اور فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ. اس نے کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا. آپ فرمایا اللہ سے معافی مانگ. 4 دفعہ اس نے، آپ نے چہرہ انور پھیرا، دوسری طرف سے آگے کہہ رہا ہے، آپ فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا، پھر اس کو سنسار کروایا گیا. تو جو بندے اپنے گناہوں کا علل اعلان اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. باقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس نے ذہن رکھنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں جو بندہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی غیبت اگر عوام کرتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں گی جو اس نے کی ہوئی ہے. میں صرف ایک مثال کے لیے بیان کرتا ہوں. یار سراج الحق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے ہڑپ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے؟ نہیں سنا. ابھی انہوں نے ساسے جمع کروائے ہیں تو 4.5 تولے سونا صرف، اس سے زیادہ میرے گھر میں ہے. ایک 27 لاکھ روپے کا مکان اور وہ باقی ساری چیزیں، ٹھیک ہے نا جی. اور تو ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے آ گیا نا. آپ کو پتا ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس چل رہا تھا تو وہ جسٹس عظمت سعید نے کہا تھا، اس نے کہا جی اگر 62-63 لگی تو صرف سراج الحق صاحب ہی بچیں گے. تو سر جو سچا ہے نا وہ سب کو پتا ہے سچا ہے، وہ بول کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک. ہاں جی سارے لوگ موجود تھے نا، مطلب تو وہ جو سچائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے، لوگوں کو پتا ہے کون کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی. تو وہ جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بولتے ہیں. باقی یہ ہمارا موقف یہ ہے، میں تو اس کے ساتھ میں ہوں. میں کسی ایسے اینکر کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملائن کرے ٹی وی کے اوپر آ کے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طریقے سے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے اور پھر جب عدالتوں میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں. پہلے کیا دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمہارا سیاسی بیان تھا. یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا یہ تو حرام ہے، یہ عبادت نہیں ہے کہ سیاسی بیان دینے کے لیے آپ کسی کو اور پاکستانی قوم تو یہ ہے کہ آپ نے مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ جو قصور والا واقعہ تھا، وہ 35 سکاؤٹ ہیں، فلاں ہے، ٹمکان ہے، بعد میں جناب جا کے ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا، سب جھوٹ پتہ لگا. لیکن اس نے جو مقصد اس وقت اچیو کرنا تھا نا، یہ جھوٹ مچا کے ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈیمیج کرنا تھا، وہ اس نے کر لیا. یہاں پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پٹی پڑھا دیں گے، بس وہ بعد میں ثابت ہو نہ ہو ان کا مقصد پورا ہو گیا. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے، تو یہ تو غلط کر رہے ہیں.
تو میرے بھائی یہ وہ قوم ہے جو نماز نہیں پڑھتی سر، تو یہ آپ تو چھوٹے ہیں ان کے اندر کسی کی غیبت کرنا. میرے پاس ایک بھائی ہے، میرے بھائی کو سمجھائیں، ایک گانے سنتا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتا ہے، کہتا نماز کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا سننے دو گانے اس کو یار، تو کیا ہے. ایک بندہ گٹر کے پانی والا دودھ کا گلاس پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں مکھیاں مار کے ڈالتا ہے، تو یار وہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، کرنے دو. اگلا کوشچن پھر یہ موجودہ دور کا مسئلہ آ گیا کہ ووٹ نہ ڈالنا یا جانتے بوجھتے ہوئے کسی بھی لحاظ سے بیڈ کریکٹر یا کرپٹ بندے کو ڈالنا، یہ دونوں کیا حرام اور گناہ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بیڈ کریکٹر آپ کے حلقے میں کیا ایک ہی بندہ کھڑا ہوا ہے؟ جماعت اسلامی کے بندے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، اور آپ کمپیئر کر لیں. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں، نون لیگ میں بھی اچھے نکل ہی آتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میں بھی تلاش کرنے سے نکل آتے ہیں، ساری جگہ نکل آتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے. یہ تو نہیں کہ ہر حلقے میں سارے ہی برے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آپ خود کیا ہیں، ان میں سے ایک بہتر جو آپ دیکھ لیں اور ڈالیں. اور اگر کسی کو نہ ڈالیں تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن سر ایک اخلاقی گناہ تو ہے. آپ اس سسٹم کا حصہ تو بنے نا، کیوں آپ لادہ ہوتے ہیں؟ اس میں یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ بن جائے جو جس نے اس کو ووٹ دی ہے، جو اچھے کام کرے گا اس کا سوال نہیں وہ اس کے اعمال کا وہ خود جواب دے میرے بھائی. حکمرانوں کے اعمال کا جواب دے، مطلب وہ پچھلے لوگ نہیں ہیں. ورنہ تو یزید نے جو کچھ کیا ہے تو وہ تو 10,000 صحابہ جنہوں نے بیعت کی ان کے کھاتے میں ڈالے نا شہادت حسین کو. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ٹھیک ہے نا جی. اس کو آپ نے یہی سمجھ کے، ابھی تک ہم نے جتنے لوگوں کو ووٹ دیے اسی نیت سے دیے نا. اور سر ویسے بھی تو یہ جب ووٹ لینے آتے ہیں اس وقت تو بڑے اچھے اچھے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیا پتہ بعد میں بدل جانا ہے اس میں. اللہ کے بندو، آپ کے علماء بعد میں بدل جاتے ہیں، جس کے بعد 4 پیسے آ جائیں وہ آنکھیں یہاں پہ رکھ لیتا ہے. تو اگر یہاں پہ بھی ایسا معاملہ ہو گیا تو بار بار جن لوگوں سے آپ ڈھسے ہوئے آپ ان کو نہ ڈالیں نا، نئے لوگوں کو آپ چیک کریں نا یار. اچھا، ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ قرآن کلیئر کٹ بالکل فرماتا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. ہاں جی، ہاں جی. جبکہ ہمارے موجودہ الیکٹورل سسٹم میں برابر ہوئے ہیں. یہ قرآن کی سر گستاخی میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ آپ کے ساتھ ہی ہے، ڈاکٹر اسرار ورسز غامدی صاحب. جی، اس میں نے اس کے بڑے انٹلیکچوئل جواب دیے ہیں. ایک تھوڑا سا میں آپ کے پیش نظر حسب حال کے طور پہ کر دیتا ہوں. میں نے اس میں بتایا تھا کہ جاہل اور عالم کا اگر ووٹ آپ برابر نہیں مانیں گے تو ایک بندہ جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے اور وہ گندم اگاتا ہے، وہ کہے گا مولوی تو میں نے پالا ہوا ہے، میں مولوی کو دودھ بھی دیتا ہوں، میں مولوی کو گندم محنت میں کرتا ہوں، یہ تو بیٹھ کے کھاتا ہے، ساری محنت میری ہے، میرا ووٹ 2 کے برابر ہونا چاہیے. وہ تو یہ بھی دعویٰ کر دے گا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے اس سے بڑی پھکی دی تھی کہ اگر عالم کا ووٹ 1 کے برابر 2 کے برابر ہے، یہ 100 کے برابر، تو وہ عالم کون سا بریلویوں والا ہو، دیوبندیوں کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا. ایک دوسرے کو پوچھیں دعا کہیں گے ہے ہی جاہل ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں شاید سارے ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سارے ہی جاہل ہو. یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا کبھی بھی، ایک دوسرے کو جاہل کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا اگر تاریخی طور پہ دیکھیں نا کہ جو خلفائے راشدین کا جو سلیکشن کا اور پروسیجر سر سلیکشن کا پروسیجر وہ قبائلی سسٹم تھا. نہیں، اس میں ہر بندے سے رائے تو نہیں لی. سر نہیں لی جائے گی، آج بھی ڈیموکریسی جو یہاں پہ قبائلی سسٹم ہے وہ تو نہیں لی جائے گی. مجھے بتائیں اگر ایک قبیلے کا سردار آ کے نبی اسلام کی بیعت کرتا تھا، وہ ایک بندے کی ووٹ شمار ہوتی تھی، یہ پورے قبیلے کی. تو قبائلی سسٹم میں تو ایک بندے نہیں کہنا ہوتا ہے نا. جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی وہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی یزید کی بیعت اور عباس نے نہیں کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو یہ ایک بندے نہیں تھے، ان کے پیچھے پورے قبیلے تھے ان کے. وہ آج اگر نواز شریف صاحب عمران خان کی بیعت کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف نواز شریف نے بیعت کر لی ہے؟ نون لیگ ڈیزالو ہوگی پوری، یا پی ٹی اے والے نون لیگ کی کر رہے ہیں وہ پوری ڈیزالو ہوگی، یا جس طرح ابھی وہ ایک متحدہ محاذ بنا ہوا تھا ہمارے جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر، ہاں خسرو بختیار والا، وہ جب پی ٹی آئی میں وہ آیا تو اس کا مطلب پورے کے پورے آئے نا. تو قبائلی سسٹم کے دھوکہ دیتے ہیں. یہ قبائلی سسٹم میں سر ایک سردار جب بیعت کرتا ہے نا وہ ساروں کی بیعت شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس کو سردار کو مانا جاتا ہے. یہ لارڈ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 چیزوں کو مکس نہ کریں. میں کہتا ہوں جی اچھا جی عالم کی ووٹ 2 کے برابر کر دیتا ہوں. میں کل کو جب میتھمیٹکس پڑھانی پڑے گی ہمیں تو عالم صاحب میتھمیٹک پڑھا لیں گے؟ تو پھر تو میتھمیٹیشین کہے گا جی میری ووٹ 2 کے برابر کریں تو مولوی فیل ہے. وراثت جو ہے وہ تو آدھا دین ہے، وراثت کی تو یہ فارمولے نہیں نکال سکتا، ریشو پروپورشن تو مجھے آتی ہے. آخری حال یہ ہے کہ سب کا ووٹ 1 کے برابر ہی ہوگا. میں نے ورنہ بتایا کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل مانتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو، اہل حدیث ان کو، یہ اہل حدیث کو، شیعہ سنی ایک دوسرے کو. آپ کو تو مولویوں کا تجربہ ہے نا، آپ ذرا ان سے اختلاف کر کے کہتے ہیں تو ہے ہی جاہل ہے. جب آپ دوسرے عالم کا حوالہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جاہل ہے.
اتنے بڑے بڑے علماء کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے فرقے والوں کو بھی جیل کہہ دیتے ہیں. جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں نے بعض علماء سے سنا کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو عربی نہیں آتی. ہاں میں کہا یار یہ میں نہیں مان سکتا ہوں بات کہ ان کو عربی نہیں آتی. اچھا عربی تو کسی عالم کو نہیں آتی ہے. اس کا چیک کرنے کا میں نے طریقہ بتایا کہ ان علماء کو کہیں کہ قرآن پڑھیں اور سامنے قاری بٹھائیں، وہ ایک صفحے سے ان کو آگے نہیں جانے دے گا. عربی زبر زیر پڑھنے کا صرف نام نہیں ہے لحن جلی، اس کے الفاظ کی تلفظ بھی ٹھیک ہو. آپ جتنے مولویوں کی تقریریں سنیں تو وہ درود شریف بھی غلط پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد، غلط پڑھا آپ نے. اللہم صلی علی لفظ ہے، لام زیر لی ہوتا ہے. نام دے. 100% علماء یہ غلط پڑھتے ہیں. ایون آپ امام کعبہ کو بھی سنیں نا، وہ بھی اللہم صلی علی پڑھ رہا ہوتا ہے، صلی علی نہیں پڑھ رہا ہوتا، کیونکہ مجھول پڑھ رہا ہوتا ہے. عام عربک میں چل جاتا ہے، لیکن معروف عربی میں یہ صلی لفظ ہے. اللہم صلی علی محمد، صلی بھی چل جائے گا، لیکن عربی قاری کو تو نہیں زیب دیتا. آپ کے سارے علماء، آپ درود شریف چیک کر لیا کریں، جڑا آتا نا منو عربی آندی، انہوں کا پڑھ درود اور صلی ہی پڑھے گا، انہوں کا صلی رک جائے تھے ہی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا جی. اچھا یہ سوال ہے جی کہ اگر کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ بڑی خلوص نیت کے ساتھ مل کر اقتدار پہ قبضہ کر لیں کہ الیکشن سسٹم ہے تو عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتی، تو کیا یہ ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا؟ سر وہ نیک لوگ ہیں کدھر مجھے بتائیں. نہیں نیک لوگ ہیں تو صحیح نا ملک میں. نہیں، کون سے نیک لوگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اقتدار پہ قبضہ کر لیں؟ وہ بریلوی ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، شیعہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ نہیں مثال کے طور پہ آپ مولانا مودودی صاحب کو لے لیں، ان کا تو یہ موقف ہی نہیں ہے. آپ خام خواہ ان کا اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں، غلط ہے. جماعت الدعویٰ کو لے لیں یا نہیں، ان اور کا بھی یہ موقف نہیں ہے، نہیں ہے موقف، نہیں غلط ہے. اور سر رہنے دیں، چھوڑ دیں، غلط ہے. یا مجھ سے آپ نے جواب لینا ہے نا، یہ غلط ہے. آگے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جاد کشمیر اور جاد فلسطین جو ہے، اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کی جو قوانین ہیں نا ان کی پاسداری کریں. ہم انٹرنیشنل ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں، انڈیا کو بھی چاہیے اس کی پاسداری کریں. جب تک ہم اس ٹریٹی میں بندھے ہوئے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. بس یہ ایک اصولی جواب ہے. اور یہی میرا مسئلہ 85 میں نے بتایا کہ قرآن حکیم میں جو 3 اصول آئے ہیں سورۃ الانفال میں، اس میں یہی آیا کہ جو جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے جب تک معاہدہ نہیں توڑتے ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. بس اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہی ہے، چاہے وہ 70 سال بعد بنی ہے لیکن الحمدللہ بن گئی ہے.